بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل القیاس الخطابی قیاس مفید للظن ومقدماته مقبولات مأخوذات ممن يحسن الظن فيهم كالأولياء والحكماء وأما مأخوذات من الأنبياء عليهم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام فليست من الخطابة لأنها أخبارات صادقة من مخبر صادق دل على صدقه المعجزة ولا مجال للوهم فيها حتى يتطرق إليه الخطأ والخلل. المرقات فی علم المنطق. اس سبق کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس فصل میں قیاس خطابی کو بیان فرما رہے ہیں. قیاس خطابی جو ہے یہ جو صنعات خمسہ ہم نے مادہ قیاس کے حوالے سے شروع کیے تھے اس میں قسم نمبر 3 ہے. تو تیسری قسم یہاں خطابی کو بیان کیا جا رہا ہے. اس قیاس خطابی کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ جو کچھ لا رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قیاس خطابی وہ قیاس ہے کہ جس سے یقین حاصل نہیں ہوتا بلکہ صرف ظن غالب تک اس میں معاملہ رہتا ہے، کیونکہ اس کے مقدمات جو ہوتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں. اگر اس کے مقدمات کو ہم دیکھیں تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مقبولات ہوتے ہیں، کچھ مظنونات ہوتے ہیں. مقبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے مقدمات سے یہ قیاس بنا ہوتا ہے کہ جو ایسے حضرات سے شخصیات سے منقول ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں عام طور پر حسن ظن اور حسن اعتقاد ہی رکھا جا سکتا ہے، اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں تو اس کو لینا ہوتا ہے. مثال کے طور پر مثال دی ہے اولیاء اکرام، حکماء اعظام، ان سے جو باتیں منقول ہوتی ہیں تو یہ اللہ کے نیک بندے اور عقل و دانش کے جو ہے شاہ سوار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان سے جو باتیں ہمیں پہنچتی ہیں تو ہم حسن ظن اور حسن اعتقاد کی بنا پر عام طور پر مان لیتے ہیں، لیکن یہ ماننا وجوبی درجے میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ظنی درجے میں ہوتا ہے. البتہ جن لوگوں نے یہاں پر انبیاء کی باتوں کو بھی، رسول نبیوں کی باتوں کو بھی اس میں ڈال دیا ہے تو وہ خطا پر ہیں، اس وجہ سے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ واجب الاطاعت ہوتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. نبی واجب الاطاعت ہوتے ہیں. نبی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف ضمنی درجے تک نہیں ہوتی، وہ تو وحی کے ذریعے ہوتی ہیں. وہی خود یقینی ذریعہ علم ہے، تو پھر ان کی اتباع بھی ضروری واجب کے درجے میں ہوتی ہے. تو اس کو اس میں ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے. خطابی یہ تو ضمنی چیزوں کو لیتا ہے، اس میں تو ضمنی چیزیں آتی ہیں. اور انبیاء کی جو باتیں ہیں وہ برہان کے قبیل سے ہیں. برہان، ان کو برہان میں رکھنا چاہیے. لہذا جو لوگ یہاں لاتے ہیں خطابی کے اندر ان کی خطا ہے. انہوں نے گویا نبی غیر نبی کی باتوں میں فرق ہی نہیں کیا، وہی غیر وہی کے اندر گویا انہوں نے فرق ہی نہیں کیا. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برہان میں لانا چاہیے ان کو ادھر لانا خطا ہے. اور کیسے لا سکتے ہیں کہ ایک ایسے مخبر صادق سے وہ باتیں منقول ہوتی ہیں جن کی صداقت پر معجزہ ہوتا ہے، معجزہ قائم ہوتا ہے. تو معجزہ قائم ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی میرے خیال سے زیادہ جو دوسری تشریح ہو سکتی ہے وہ یہی کہ وہ وحی کے ذریعے سے اپنی باتوں کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو وحی کے ذریعے جو چیز آ جائے تو وہی خود یقینی ذریعہ علم ہے، تو جو باتیں آئیں گی وہ بھی یقینی درجے کی ہوں گی، تبھی تو وہاں پر نبی کو واجب الاطاعت رکھا گیا ہے. تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ ازالہ فرما دیا ہے اس غلطی کا جو عام طور پر بعض فلاسفہ اس میں کرتے ہیں. اچھا جی، تو اس وجہ سے یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ مظنونات سے بھی، اس مظنونات درجے کے جو قضایا ہوتے ہیں ان سے بھی یہ بنتا ہے. مظنونات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے قضیے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں فقط ایک گمان غالب سا، یعنی گمان غالب سا ہوتا ہے، اور وہ عام طور پر حدثیات اس میں داخل ہو جاتے ہیں، تجربیات اس میں داخل ہو جاتے ہیں. جو تجربیات ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور متواترات بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں بس اوقات اس میں داخل ہو جاتی ہیں. تو
اس میں عقل جو ہے جانب راجح کا اعتبار کرتے ہوئے عقل حکم لگاتی ہے، لیکن جانب مرجوح کا احتمال پھر بھی باقی اس میں رہتا ہے۔ اور وہ کیوں رہتا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ حد یقین کو یہ چیز نہیں پہنچی ہوتی، علت کا جو ہے وہ شعور پوری طرح نہیں ہوا ہوتا، یا مخبرین کی جو تعداد ہے وہ پوری طرح حد تواتر کو نہیں پہنچی ہوتی۔ تو اس وجہ سے باوجود اس کے کہ بظاہر نام اس کا متواترات اور حدسیات یا یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان میں یہ تھوڑی کمیاں ہوتی ہیں، تو کمی ہونے کی وجہ سے حدسیات کو، تجربیات کو، متواترات کو ہم اس میں داخل کر لیتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں رات کو گھومتا ہے، اور جو رات کو گھومتا ہے وہ چور ہے، لہٰذا فلاں چور ہے۔ حالانکہ یہاں حکم تو لگا دیا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر وہ جو رات کو گھومتا ہو وہ چور ہی ہو۔ کوئی اپنی ضرورت سے بھی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، کوئی بادشاہ، کوئی بڑا اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے بھی رات کو جاگ سکتا ہے، تو ضروری نہیں ایسے۔ تو اس وجہ سے یہاں شک تو پایا گیا، جب شک پایا گیا تو اس طرح کے جملے وہ خطابی کے اندر اور ظن کے اندر داخل ہوتے ہیں، یقین میں داخل نہیں ہوتے۔ وَلِهَذِهِ الصَّنَاعَةِ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ آخر میں فرماتے ہیں کہ اس صنعت کے لیے، اس کاریگری کے لیے، خطابی کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ چنانچہ 3 فائدے انہوں نے ذکر کیے ہیں، مجموعی اعتبار سے 2 ہی بنتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایسے کاموں پر ابھارا جاتا ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل ہو۔ یعنی مطلب عام طور پر کوئی آدمی جو خطاب کر رہا ہے یا واعظ ہے، تو ایسا شخص کسی کام پر کسی کو ابھارنا چاہتا ہے، تو خطابی میں جو قضایا ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اگرچہ ضنی ہوتے ہیں، لیکن اپنی پرتاثیر زبان سے جب ان کو ادا کرتا ہے تو لوگوں میں ایک وجد کی کیفیت پیدا کر کے ان کو کاموں پر ابھار رہا ہوتا ہے، اور یا کسی کام سے روکنا چاہتا ہے تو وہ اس سے ان کے ذریعے سے روک بھی سکتا ہے، کہ جن کے اندر کوئی مضرت، کوئی پریشانی کا باعث بننے والے کام ہوں تو ان سے۔ تو بڑے بڑے حکماء اور وہ جو واعظین ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3 یہی ہے کہ واعظین اور خطباء جو ہیں اس کو اپنے کلام میں استعمال کر کے بڑے بڑے مجموعوں کو، جمع غفیر کو وہ لوٹ لیتے ہیں اور مجلسوں کو گرم کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہیں ضمنی درجے کے قضایا، لیکن ان کے اندر ایسی تاثیر موجود ہوتی ہے کہ اگر صاحب لسان ان کو اپنے خاص انداز میں بیان کرے تو مجمع کو بہت سارے فائدے کی چیزوں کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئے آپ کے سامنے قیاس خطابی۔